نہیں آئے گا۔ القاب یہ آمنو لقب امت محمدیہ کا، ہادو لقب امت موسویہ کا، نصارہ لقب امت عیسویہ کا۔ قرآن بتا یہ رہا ہے صرف القاب سے کام نہیں چلے گا، کام ایمان پہ بنے گا۔ اب پوری آیت حل ہوگی اگر توجہ بولنا نہیں ہے تو انشاءاللہ لیٹ تک جائیں گے۔ ہاں تو ان الذین آمنوا جیسے القاب سے کچھ نہیں ہوتا، کیا کہتا ہے میں نقش بندی ہوں، ہاں نقش بندی ہوں، چاہے ناک بھی کٹ جائے، سور بندی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، فلانا ہوں، جماعت حرامی اسلامی ہوں، فلانا ہوں، یہ جو مرضی کہتا رہے، اصل کام بننا ہے من آمن باللہ و بالیوم الآخر، جس کا ایمان صحیح ہوا۔ آج لقبوں پہ آ گئی نا قوم، تو جہاں القاب کی نفی ہے، دعاوی کی نفی ہے، اور حقیقت نجات کا بیان ہے۔ نجات کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ اصلی ایمان پہ، حقیقت ایمان پہ، دعووں پہ نہیں ہوگا۔ زما پنج پیری آن دے، زما دیوبندی آن دے، شاتی آن دے، فلانے جان دے، سارا نو جان دے، سارے جہنم میں جان دے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ ہاں ایک ہی نجات کا راستہ ہے، من آمن باللہ، جو حقیقت میں ایمان لایا۔ تو یہ راستہ نجات کا۔ آیت کیا کہہ رہی تھی کہ دعووں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک حقیقت ایمان نصیب نہ ہو، یہ آیت کہہ رہی تھی۔ اور بادتیوں نے کہاں منہ ڈالا؟ انہیں یہودیوں کو بھی ساتھ لے لیا، عیسائیوں کو بھی ساتھ لے لیا، اس لیے آج وہی تفرقہ بازی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پنج پیری یا دیوبندی کہلوانا کمال نہیں ہے، اشاعتی کہلوانا بھی کوئی کمال نہیں۔ یہ کیا فرقہ ہے؟ اصل چیز ایمان ہے۔ من آمن باللہ و بالیوم الآخر، یہ جو دھڑے بندی ہے، یہ دھڑے بندی میں ایمان نہیں رہتا، کہ دھڑے بندی میں سارے رعایتیں آتی ہے، اے مولوی ہے، تیرا مولوی ہو فلانا، اور مولویوں پہ رکھا تو ایمان نے آنے ہی نہیں ہے، حقیقت تو دور کی بات ہے۔ تو من آمن باللہ و بالیوم الآخر، واہ شیخ القرآن یا جملہ بولتے تھے، اے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، دیوبندی فلانا، حقیقت کی طرف آؤ، اور نجات ایمان پہ ہونی ہے، ایمان کے دعووں پہ نہیں ہونی۔ اسی طرح مرید بیچارے کھڑے ہیں، سیال شریف تے لاجپال شریف تے خربوزہ شریف تے کربوگا شریف، یہ نسبتیں بچا لیں گی اور بابے بچا لیں گے، کچھ بھی نہیں، جو مرضی دعوے کرو۔ من آمن باللہ، نجات ہوگی تو حقیقی ایمان پہ ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، نوع ثانی ہے، اس میں بعض خباستوں کا بیان ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے مضبوط عہد، میثاق کا معنی ہو چکا ہے، ورفعنا فوقکم، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، کہا ہم نے لو ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تمہیں، بے قوت، ساتھ طاقت کے، بذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہیں احکام، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، من بعد ذالک، بعد اس کے، پس نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، البتہ ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں سے، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان کو، اعتدوا، زیادتی کی جنہوں نے تم میں سے